ارشد شریف کو جن مقدمات میں ملوث کیا وہ مقدمات کس نے بنائے تھے, کس نے کروائے تھے؟ بھائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائے تھے. آپ بار بار کیوں سننا چاہتے ہیں؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائے تھے. اور اب اگر آج ارشد شریف کا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں تو آپ کس پہ شک کریں گے؟ انہیں پہ شک کریں گے نا جنہوں نے مقدمات بنائے تھے. تو اس لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حامد میر جو ہے وہ ہمارا غلط نام لیتا ہے تو مجھے غلط ثابت کریں اور جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے یس کر دیں. آپ یہ جو سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, یہ سوال آپ آپرا چوک میں یا لاہور کے مال روڈ پہ یا کراچی کے تارک روڈ پہ کسی بچے سے پوچھ لیں. جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ اٹارنی جنرل از شائنگ اوے, وہ بھی پیش نہیں ہو رہے, ان کو کیا قباحت ہے پیش ہونے میں؟ اور انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی کی جو 1 سال ہو گیا وہ رپورٹ بھی میں نے پڑھی, اس میں کچھ بھی سیٹسفیکشن ہمارے پاس نہیں ہے. تو اب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اٹارنی جنرل بھی نہیں پیش ہو رہے؟ جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, حامد بھائی نے بتا دی. اٹارنی جنرل صاحب کو بار بار یہ کورٹ کو کنونس کرنے سے قاصر ہیں کہ میٹر اگر سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے تو ہائی کورٹ ہی لے سکتے. 184(3) کی کنکرنٹ جورسڈکشن ہے اور 184(3) میں لکھا ہوا ہے نو پریجوڈس ٹو 199. اس کا پہلا ورڈ ہی یہ ہے کہ اگر آپ نے 184(3) کے تحت 100 موٹر ایکشن لیے ہیں تو ہائی کورٹ کو آپ پابند نہیں کر سکتے وہ میٹر نہ سنیں. یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. تو اسی وجہ سے بار بار چیف جسٹس صاحب اٹارنی جنرل کو بلا رہے ہیں تاکہ ان کے سامنے مدعا رکھیں. ان کے ڈپٹی ایڈیشنل اٹارنی جنرل پچھلی 3-4 تاریخوں سے اس لیول پہ عدالت سے ڈانٹ کھا رہے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. دوسرا چیف صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا آپ لوگ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ آپ سچ سے ڈر رہے ہیں یا آپ کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ حامد میر پہ اٹیک ہوا تھا تو جوڈیشل کمیشن بن گیا تھا. اس جوڈیشل کمیشن کا اشر کیا ہوا ہمیں یہ بھی پتہ ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ میٹر کو آگے نہیں لے کے جا رہی. ہائی کورٹ بار بار اس بات کا تنبیہ دیتی ہے کہ جناب وہ سپریم کورٹ میں اس طرح میٹر پینڈنگ نہیں ہے جس طرح 184(1)(2) میں میٹر ہوتا ہے, 185 میں ہوتا ہے یا 186 میں ہوتا ہے. یہ سمپل 184(3) ہے جس کی جورسڈکشن لمیٹڈ ایز فار ایز 199 از کنسرنڈ. اور یہ بات چیف صاحب کو پتہ ہے, یہ اٹارنی جنرل صاحب کو پتہ ہے, اسی لیے وہ آ نہیں رہے. اور چیف صاحب بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آرگومنٹ آپ میرے سامنے ایز اٹارنی جنرل فار پاکستان یہ آرگومنٹ ریز کرے تو میں اس کو بتاؤں کہ میری جورسڈکشن ہے. آپ جو جونیئر سٹاف بھیج دیتے ہو میں ان کے سامنے یہ مدعا کھولنا نہیں چاہتا. تو اصل میں پوائنٹ یہ ہے کہ جب چیف اٹارنی جنرل صاحب آئیں گے تو ان کے پاس یہ مدعا نہیں ہے, اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ میٹر سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. میٹر سپریم کورٹ میں سو موٹو جورسڈکشن میں پینڈنگ ہے, وہ اور کوئی چیز ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے وہ بار بار اچھا وہ شائع ہوئے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ کل وہ اگر کہہ دیں, کیونکہ آرگومنٹس ہوں گے نا, ہم بھی پریپیئرڈ ہوں گے وہ بھی پریپیئرڈ ہوں گے, اس کے بعد پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر وہ حامد بھائی والی بات آ جائے گی کہ یار آپ کو کیا مسئلہ ہے. ہاں اس میں دیکھیں, ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیشن بننا چاہیے. یہ ہمارا سمپل سا ایک مطالبہ ہے جو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی پٹیشن میں رکھا ہوا ہے. اب اس پٹیشن پر ہیئرنگ میں جو حکومت کے وکلاء کا جو رویہ ہے اس سے میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں. لیکن آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ آپ وفاقی حکومت کو ڈبو رہے ہیں, یہ الفاظ کہ آپ ان کو ڈبو رہے ہیں. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے گزارش ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خیال میں جو آپ کے وکلاء ہیں وہ آپ کو اس ہائی کورٹ کے سامنے ڈبو رہے ہیں. مہربانی کریں, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ ارشد شریف کے قتل کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا اعلان کر دیں, معاملہ ختم ہو جائے گا. اور پھر جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ ارشد شریف کے مرڈر کے پیچھے کون ہے. تو جو لوگ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کو روکنا چاہتے ہیں. تو جوڈیشل کمیشن کے قیام سے کو وہی روک سکتا ہے جس کے داڑھی میں کتن کا ہے. اچھا میر صاحب, آپ انویسٹیگیشن جرنلسٹ مانے جاتے ہیں پاکستان میں بھی اور باہر کی دنیا میں بھی. 14 مقدمات ارشد شریف پہ ہوئے اور ملک چھوڑ کر جانا پڑا. اب ان کی انکوائری کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس آپ کہہ رہے ہیں استعمال ہو رہے ہیں. تو آپ ایک انویسٹیگیشن جرنلزم کے ہوتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ جو ارشد شریف کا مرڈر کن لوگوں کی وجہ سے ہوا؟ دیکھیں, یہ تو پچھلی جو ہیئرنگ تھی اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بار بار حکومت سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ وہ کیا سرکمسٹانسز تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا. تو اس پر جو انویسٹیگیشن افسر تھا اس نے کہا جی ان پر مقدمات درج ہو گئے تھے.
انہوں نے پوچھا مدعی کون تھے، تو انہوں نے بتایا جی ایک مقدمہ جو ہے وہ SHO نے خود دائر کیا تھا اور باقی مقدمات جو ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے.